احمدک اللہم یا رب العالمین وأصلی وأسلم علیک یا خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ محمد تاج رسل اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والکلم محمد ذکرہ روح لانفسنا محمد شکرہ فرد علی الامم۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا۔ اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا۔ تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی دیگر شریعت ان کی وقتی تھی، مگر ہے حشر تک سارا زمان ختم نبوت کا۔ ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا۔ یہ نعرہ ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا۔ مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا۔ دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا۔ بنا کل کے رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر، ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا۔ انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے، کیا جس نے عقیدت سے بیان ختم نبوت کا۔ خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسے، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا۔ دبانے کو زمانے میں گلا ہر قادیانی کا، لگائے نعرہ ہر پیرو جوان ختم نبوت کا۔ خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ،
عیاں کر اپنے آصف پہ جہاں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت حضرت صاحبزادہ محمد اویس قادری صاحب زید مجدوہ فاضل محتشم حضرت مولانا محمد اعظم اشرفی صاحب حافظہ اللہ تعالی، حضرت پیر سید محمد نصیر الدین شاہ صاحب بخاری زید شرفہ، حضرت مولانا مفتی محمد طاہر نوری صاحب زید شرفہ، حضرت مولانا خادم حسین نوری حافظہ اللہ تعالی، حضرت مولانا محمد عبد المجید چشتی صاحب، حضرت مولانا محمد مسعود احمد چشتی صاحب، حضرت مولانا محمد عابد جلالی صاحب، کثیر تعداد میں علماء و مشائخ سٹیج پہ جلوہ گر ہیں۔ انجمن غلامان کریپڑ شریف بالخصوص محمد اسماعیل قادری، محمد ابراہیم قادری، ڈاکٹر عمران مصطفیٰ، محمد ابراہیم قادری، حافظ محمد اویس قادری، ان تمام احباب نے محترم محمد یاسین قادری صاحب کی کاوشوں سے آج کی تاریخ ساز 5ویں اصلاح امت کانفرنس کا انعقاد حویلی لکھا کی سرزمین پر کیا ہے۔ محترم احمد حسن جندے کا محمد متین آسی صاحب، ہمارے دیگر بہت سے احباب سٹیج پہ جلوہ گر ہیں۔ حضرات و خواتین کی کثیر تعداد آج کے اس اجتماع میں موجود ہے۔ یہ سارے کا سارا پروگرام آفتاب شریعت ماہتاب طریقت حضرت پیر سردار احمد عالم قادری حافظہ اللہ تعالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ کریپڑ شریف کے زیر سرپرستی ہو رہا ہے۔ میری اپیل ہے کہ آپ تمام حضرات ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کا سایہ تادیر ہم پہ سلامت فرمائے، اور جس انداز میں وہ ملت کی خدمت کر رہے ہیں، قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے بڑے درد سے کام کر رہے ہیں، رب ذوالجلال ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ آج کی یہ کانفرنس جو اصلاح امت کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، یہ ایسے حالات میں انعقاد پذیر ہے کہ یہاں سے لے کر برما تک اور برما سے لے کر مسجد اقصی تک ہر طرف امت مسلمہ
بہت سی آزمائشوں کا شکار ہے۔ عمومی طور پر جلسوں کا موضوع یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں کیا ہوا اور کس کا عظیم کردار تھا اور اسے کس لحاظ سے خراج تحسین پیش کیا جائے۔ یہ سلسلہ بھی نہایت اہم، ملت کے لیے ضروری اور مستقبل کے رستوں کو کھولنے والا سلسلہ ہے۔ آج ہمیں اس بات کی طرف متوجہ ہونا ہے کہ اس وقت ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے، اور ہم کس طرح اس امت کی سربلندی، اسلام کے غلبہ اور دین حق کی نشر و اشاعت کا کام کر سکتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں اپنے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے، جن کی وجہ سے رب ذوالجلال نے ہمیں ساری امتوں کا سردار بنایا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کی یہ قربانی بھی بڑی ہے کہ دن کی تھکاوٹ کے باوجود اور سردی کے باوجود آپ اس وقت جاگ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپنی محبتیں سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی پر نچھاور کر رہے ہیں، اور دین کے دشمنوں کے لیے آپ کا یہ کردار بھی بہت بڑا کردار ہے کہ جب وہ لوگ راتوں کو یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اس طرح اتنی کثیر تعداد میں موسم کی شدت کے باوجود دیہاتوں سے اٹھ کے گھروں سے نکل کر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاؤں اور محبتوں کا اظہار کریں۔ یورپ اور ویسٹ کے لوگ اپنے نشے میں دھت، اپنے ریلیف اور آسائش کی گود میں مست، ان کے ہاں ایسا تصور بھی مشکل ہے۔ یہ امت مسلمہ کا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار اور اپنے خالق و مالک کے حکم پر ہر وقت تیار رہنے کا جذبہ ہے کہ اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود آج بھی امت مسلمہ دین حق کی خدمت کے لیے اور قرآن و سنت کا پیغام سننے سنانے کے لیے اس قدر اپنے تابناک جذبوں کا اظہار کر رہی ہے۔ سن عیسوی مکمل ہونے کو ہے۔ امریکہ نے اس سال کا جو ایجنڈا مرتب کیا تھا پاکستان کے لیے، امریکی ادارہ انٹرنیشنل کمیشن فار ریلیجیس فریڈم، اس نے یہ طے کیا تھا کہ اس 2017 میں ہم نے پاکستان کے مسلمانوں کا ایک علاج کرنا ہے۔ بیماری کون سی ہے جس کا وہ علاج کرنا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے لکھا کہ انہیں بے صبری اور عدم برداشت کی بیماری ہے۔
ان میں برداشت نہیں، ان میں صبر نہیں. ہم نے ان کا علاج کرنا ہے کہ یہ بات برداشت کر جائیں. اس سلسلہ میں انہوں نے کروڑوں ڈالر اس مقصد کے لیے خرچ کیے پورے سال میں. وہ ڈالر انہوں نے کئی چینلوں کو دیے، وہ ڈالر انہوں نے میڈیا ہاؤسز کے کئی مالکان کو دیے، وہ ڈالر انہوں نے کئی اینکر پرسنز کو دیے، وہ ڈالر انہوں نے کئی این جی اوز کو دیے، اور وہ ڈالر انہوں نے کئی نام نہاد سکالرز کو دیے، اس بات کے لیے کہ مسلمانوں کے اندر، بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کے اندر برداشت پیدا کرنی ہے. اب پہلے تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ ان کے نزدیک برداشت اور صبر بیماری کے لحاظ سے جو وہ علاج کرنا چاہتے ہیں، ان کو ہمارے اس علاج سے دلچسپی کیوں ہے، اور ان کے نزدیک ڈیفینیشن صبر کی کیا ہے اور برداشت کی تعریف کیا ہے. چونکہ ہمارا آج کا موضوع اصلاح امت ہے، تو اصلاح کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہے عقیدے کی اصلاح، ایک ہے عمل کی اصلاح، ایک ہے معاملات کی اصلاح، اور ایک ہے نظام کی اصلاح. ہم نے تحریک صراط مستقیم کے پلیٹ فارم سے یہ جو 4 اصلاحات ہیں، ان پر 2007 سے بطور خاص کام شروع کیا. ویسے 25 سال سے اس موضوع کو اس پاکستان میں اور بیرون ملک بیان کر رہے ہیں. اصلاح عقیدے کی، اصلاح عمل کی، معاملات اور نظام کی اصلاح. لیکن سب سے پہلی اصلاح وہ اصلاح عقیدے کی ہے. اگر بندے کا عقیدہ خراب ہو، عمل اس کا جتنا بھی ہو، اگر اس کو ایمان کی دولت میسر نہیں ہے، تو وہ اگرچہ غریبوں کو سونے کے محل بنا کر دے دے، 3 ٹائم ان کے گھر کھانا پکا کے بھیجے، ہر مہینے ان کو نئے کپڑے لے کر دے، اگر اس کے دل میں ایمان نہیں ہے تو اسے ذرہ بھر بھی ثواب نہیں ہوگا. یہ فیصلہ کسی مفتی کا نہیں، یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے. اعمالہم، یہ جو کافر ہیں ان کے اعمال کیسے ہیں؟ کسراب بقیۃ یحسبہ الظمآن ماء. دوپہر کا وقت ہو، سورج کی روشنی پڑ رہی ہو صحرا پر، تو لگتا ہے کہ جیسے سمندر ٹھاٹھے مار رہا ہے، اور قریب جائیں تو ایک قطرہ بھی نہیں ہوتا. تو کافر کا عمل جتنا بھی ہو، اس کی یہی حیثیت ہے کہ وہ سراب کی طرح ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. قریش مکہ کعبے کے متولی بھی بنے ہوئے تھے، حاجیوں کو پانی بھی پلاتے تھے، مسجد حرام کی خدمت بھی کرتے تھے، اور پھر دعوے دار بھی تھے کہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دور بیٹھے ہیں مدینہ منورہ میں، ہم تو کعبے کے پاس بیٹھ کے کعبے کے انوار و تجلیات کو دیکھتے ہیں. تو رب ذوالجلال نے ان کے اس دعوے کو مسترد کر دیا. اب دیکھو نا، کعبے کا متولی ہونا
حاجیوں کو پانی پلانا، جب مرضی ہو طواف کر لینا، مسجد حرام کی خدمت کرنا، بظاہر کام تو بڑے بڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ، کہ مسجد حرام کی خدمت کرنا، حاجیوں کو پانی پلانا، اے کفار مکہ کیا تم نے اس کو ایمان کے برابر قرار دے دیا ہے؟ تم کعبے کے چکر لگا کے بھی، مسجد حرام کی خدمت کر کے بھی، حاجیوں کو پانی پلا کے بھی تم مردود ہو، محروم ہو. اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ مکہ سے دور بیٹھے ہیں اور مکہ مکرمہ بھی فتح نہیں ہوا، چونکہ ان کے دل میں دولت ایمان ہے، تو رب ذوالجلال نے ان کو دونوں جہانوں کی کامیابی عطا فرما دی ہے. اس بنیاد پر سب سے پہلے اصلاح امت کے لیے جو ضروری ہے وہ اصلاح عقیدہ ہے، اور اس کے فوراً بعد اصلاح عمل ہے، اصلاح معاملات ہے، اور سب سے اہم وہ جو مجموعی طور پر پہلی تینوں کی حفاظت کرنے والی چیز ہے وہ اصلاح نظام ہے. اب امریکہ نے جو ہمارے 2017 کا بندوبست کیا ہوا تھا وہ حملہ ہمارے عقیدے پر ہے. امریکہ کو یہ رپورٹ پہنچتی ہے کہ اگر ایک صوبے کا گورنر ہو اور وہ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو کالا کہہ دے تو ایک عام سا سپاہی بھی برداشت نہیں کرتا اور اس گورنر کو واصل جہنم کر دیتا ہے. اور پھر امریکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ چلو اس نے تو واصل جہنم کر دیا، باقی لوگوں کا انداز کیا ہے کہ اس گورنر کے گورنر ہونے کے باوجود کوئی عالم دین اس کا جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں. امریکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کی اپنی جماعت کے لوگ صفحے بنانے کو تیار نہیں کہ اس کا جنازہ پڑھے. اور پھر امریکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ عام سی حیثیت والا سپاہی گورنر کو قتل کرنے کے بعد ممتاز ہو گیا. پہلے وہ صرف ایک خاندان کا پیارا تھا، پھر سارے جہان کا پیارا ہو گیا. اس کو یہ ہے کہ یہ چلو ایک تو اس نے یہ کام کیا، باقی سارے سپورٹر کیوں بن گئے اس کے، باقی سارے اس کے ساتھ کیوں اٹھ بیٹھے. اور پھر جب اس نے اپنے غلاموں سے اسی غازی ممتاز حسین قادری کو پھندے پہ چڑھایا تو امریکہ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ 60 لاکھ افراد اپنے اس ہیرو کے جنازے میں اکٹھے ہو گئے. یہ 60 لاکھ کا اجتماع یہ تاریخ انسانیت کا ایک ممتاز اور منفرد اجتماع ہے کہ جو کسی جنازے کے اندر اس شخص سے اظہار محبت کے لیے اکٹھا ہوا ہو. اور جب ایک شخص کی محبت میں کہ وہ غلام رسول علیہ السلام ہے، ورنہ یہی ممتاز اس کام سے پہلے بھی تھا، نہ میں جانتا تھا نہ آپ جانتے تھے، یہ صرف امی کا پیارا تھا، اب امت کا پیارا ہے. یہ صورتحال امریکہ، یورپی یونین اور ویسٹ کے مستشرقین اورینٹیلیز سب کو پریشان کر گئی کہ اگر یہ مسلمان قوم ایک سپاہی سے اتنا پیار کر جائے کہ اس سپاہی نے ناموس مصطفیٰ علیہ السلام پہ پہرا دیا ہے، تو اگر اس کی قیادت کا رخ معین ہو گیا
اور یہ 60 لاکھ اگر اکٹھے کسی طرح منہ کر کے چل پڑے تو پھر واشنگٹن پہ 1000 پہرے بھی ہو تو ان کی منزل سے انہیں کوئی روک نہیں سکتا۔ انہوں نے ہمارے اس عمل کو، جس سینیریو میں بات کر رہا ہوں، اس کو ہماری بیماری قرار دیا کہ ان مسلمانوں میں برداشت ہی کوئی نہیں، برداشت ہی نہیں کرتے بات۔ تو انہوں نے کہا ہم ان میں برداشت لائیں گے۔ 2017 کا سال انہوں نے پاکستان کے لیے یہ قرار دیا کہ ہم نے پاکستان کے عوام میں برداشت لانی ہے، اور اس کے لیے انہوں نے کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کر دیے کہ پاکستان میں برداشت لائیں، ورنہ یہ بہت بڑا خطرہ بن گئے۔ اب برداشت، میں کہتا ہوں ہمیں تو ہمارا قرآن خود برداشت کا حکم دیتا ہے، اور کامیاب زندگی کا لاہ عمل قرآن نے یہی بتایا ہے۔ اصلاح کا اصول ہمارے سامنے نغمہ جبریل اور کتاب لا ریب میں یہی ہے۔ اللہ فرماتا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ تو یہ صبر ہی تو ہمارے لیے قرآن کا حکم ہے۔ اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ صابرین کے ساتھ ہے۔ صبر ہمیں قدم قدم پر پڑھایا گیا، سکھایا گیا، اور ہم صابر اور ہم صبر والے، اور صبر ہمارا زیور اور صبر ہماری پہچان۔ تو امریکہ کو کیا صبر کی فکر پڑ گئی ہے کہ ہمیں صبر سکھائے؟ ارے دیکھو نا، صبر تو یہ ابھی 24 اکتوبر سے لے کر 3 نومبر تک شارع دستور پر اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے 2 دن تو ہمارے سفر میں گزرے، 9 دن ہم نے وہاں جو صبر کیا وہ اس وقت کا ایک بے مثال صبر ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ آزاد ملک ہو اور اس کا دارالحکومت ہو اور اس کی پارلیمنٹ ہو، کوئی جیل کا نچلا گمنام اور تاریخ حصہ نہیں، سامنے پارلیمنٹ کے اشارہ دستور پر 9 دن اس حکومت نے ہمارا پانی بند کیا، 9 دن ہمارا کھانا بند کیا، 9 دن اس نے ہماری دوائی بند کی۔ یہاں تک کہ میڈیا 92 کی گاڑی میں وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ بے ہوش ہونے والے ہیں، تو وہ ایک دیگ رکھ کے سالن کی اور روٹیاں لے آئے، تو حکومت نے تلاشی لی اور وہ دیگ بھی الٹی کر دی اور روٹیاں پھینک دی کہ ان لوگوں کو کھانا نہیں دیا جا سکتا کہ یہ مجرم ہے۔ اس ملک میں سب کے سامنے 9 دن اس انداز میں گزرے کہ ایک امرود بیچنے والا، ریڑی والا اگر ادھر غلطی سے آیا ہے تو حکومت نے، پولیس نے اسے بھی مار مار کے ادمہیا کر دیا ہے کہ تم ادھر امرود بیچنے کیوں آئے ہو۔ ہم نے اس پر شکوہ نہیں کیا، ہم نے کہا ہم صبر کریں گے، بھوک پہ صبر، پیاس پہ صبر، دوائی نہ ملے صبر، بستر نہ ملے صبر، سردی میں صبر، بیماری میں صبر۔ تو امریکہ تو ہمیں کون سا صبر سکھانا چاہتا ہے؟ اس نے کہا اگر تمہارے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے تو صبر کرو، اگر تمہارے پیغمبر علیہ السلام کی ناموس پہ حملہ ہو جائے تو صبر کر جاؤ، برداشت کر جاؤ، ہضم کر جاؤ، اگر تمہارے اسلام پر حملہ ہو تو صبر کر جاؤ، اگر تمہارے قرآن پر حملہ ہو تو صبر کر جاؤ۔ تو ہم نے امریکہ کو سال کے آخری مہینوں میں بالخصوص نومبر اور دسمبر میں یہ پیغام بھیجا کہ تو نے سارا سال کروڑوں اربوں ڈالر خرچ کیے اس امت کو برداشت کے نام پر بے غیرت بنانے کے لیے، تو امریکہ یاد رکھ، یہ امت نبی کے نام پر
پر جانے دے کر بتا رہی ہے کہ تیرے ڈالر سب رائگاں چلے گئے. یہ امت آج بھی غیرت والی ہے، سب کچھ برداشت کر سکتی ہے مگر اپنے نبی کی توہین برداشت نہیں کر سکتی. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. دیکھیے یعنی بات کہاں تک پہنچ گئی. وہ اعلانیہ چھپ کے نہیں، اعلانیہ ہمیں بیمار قرار دے رہے، ہماری غیرت کو ہماری بیماری کہہ رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہونے کے جذبے کو انتہا پسندی کہہ رہے ہیں، اور پھر اپنے ایجنٹوں کے ذریعے ہمیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، نصاب میں تبدیلیاں کر کے چینلوں کے ذریعے اپنے ٹاؤٹ اور ایجنٹ حکمرانوں کے ذریعے اور پارلیمنٹ میں حلف نامہ ختم نبوت کی تبدیلی کے ذریعے اور رانا ثنا جیسے وزیروں کے کفریات کے ذریعے. مگر اس امت نے بتا دیا ہے کہ شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اس سلسلہ میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی ہے اور ختم نبوت ان لوگوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے. ہماری بقا ختم نبوت سے ہے اور ان کی فنا ختم نبوت کی وجہ سے ہے. اگر وہ کلمہ پڑھ جاتے ہمارے آقا علیہ السلام کا تو پھر تو حسد نہ کرتے، بغض نہ کرتے. آج تک شاید ہمیں جو ہم یہاں بیٹھے ہیں اکثر ہم میں سے انہیں اس بات کا ادراک نہ ہو. 14 صدیوں قرآن اترے ہوئے گزر گیا، لیکن ہمارے دشمنوں کو تو ابھی تھوڑا وقت ہی گزرا تھا. انہیں پتہ چل گیا کہ آخری ہونے کی وجہ سے رب نے انہیں جو سرداری دے دی ہے، ہم تو سب کچھ دے بیٹھے ہیں. توجہ سے سنو، جب یہود نے کہا تھا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ تمہاری کتاب میں قرآن میں ایک آیت ہے، اگر وہ ہمیں ملتی تو ہم اس کی نزول کے دن کو عید بنا لیتے. وہ آیت ابھی میں پڑھوں گا تو کتنے ہیں جنہوں نے سوچا ہو کہ اتنا بڑا خزانہ ملا ہے تو کبھی اس آیت کا جشن ہی ہم منا لیں. ہمیں 14 صدیوں کے گزرنے کے بعد بھی اگر اس طرف سوچ نہ پہنچے اور دشمنوں کی چند سالوں میں پہنچ جائے تو پھر ہمیں سوچنا تو چاہیے کہ وہ کتنا تیز حملہ کر رہے ہیں ہمارے خلاف، اور کتنا پتا ہے ان کو کہ ان کو اللہ نے کیا کچھ دیا ہے اور ہم ان کو پیچھے کریں اور پیچھے ہٹائیں، ڈیگریڈ کریں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس آیت کی تم بات کرتے ہو؟ تو بات ساری تھی آخری ہونے کی. نبیوں میں سرکار آخری ہے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نبی نہیں، اور امتوں میں یہ امت آخر ہے تو اس امت جیسی کوئی امت نہیں. کتابوں میں قرآن آخر ہے تو قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں، اور دینوں میں دین اسلام آخر ہے تو اسلام جیسا کوئی دین نہیں. اب دشمنوں کو یہ چبھن ہے کہ رب نے انہیں آخری کیوں بنایا. کہنے لگے اگر وہ آیت ہمیں ملتی تو پھر ہم تو اس کے نزول کے دن کو عید بناتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کس آیت کی بات کرتے ہو؟
انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو فرمایا نا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تم پہ نعمت مکمل کر دی، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین چن لیا. وہ کہنے لگے اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو پھر ہماری کتاب آخری ہوتی. مقصد یہ تھا ہمارے نبی آخری ہوتے، نہ تمہاری گنجائش ہوتی نہ تمہاری کتاب کی گنجائش ہوتی. ہمیں سب کچھ اس آیت کے ذریعے آخری قرار دے کے دے دیا جاتا. سوچنا تو چاہیے جب آخری ہونے میں دشمن اتنی بڑی شان سمجھ رہے ہیں تو ہمیں آج تک اس کا خیال کیوں نہیں آیا؟ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے حاسد کتنے ہیں، ہمارے دشمن کتنے ہیں، ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سے جلنے والے کائنات میں کتنے ہیں. اگر کسی ایک طرف سے حملہ ہوتا تو پھر ہم صرف ایک جانب چکنے ہو کے رہتے. ہمیں تو رب فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. سبحان اللہ. ہمیں صرف یہ حکم نہیں کہ ہم اسلام کو قبول کریں اور اس کے بعد چپ سرکار بن کے بیٹھ جائیں. نہیں، ہمیں حکم ہے اسے قبول بھی کرنا ہے، اسے غالب بھی کرنا ہے. اسلام کو قبول کر کے پھر اسے غالب بھی کرنا ہے. اسلام قبول بھی کرنا ہے اور مسلمانوں ہم نے اسے بولو تو صحیح غالب بھی کرنا ہے. اس کا غلبہ یہ ہمارا ہوم ورک ہے، اس کا غلبہ یہ ہمیں مشن دیا گیا ہے، اور اس غلبے کی جد و جہد ہی تو ہماری سرداری ہے. اور جو غلبے کی جد و جہد کے لیے نکلتا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں آج اس کی جنت کی ٹکٹ عطا کر رہا ہوں. سبحان اللہ. بعد الاسلام غریبا وسید غریبا فتوبا للغربا. اسلام چلا تھا تو اجنبی تھا، پردیسی تھا، اس کے ماننے والوں کو باندھ باندھ کے مارا جا رہا تھا. پھر فرمایا اس کو شوکت مل گئی، دبدبا مل گیا. سید غریبا، تاجدار ختم نبوت دیکھ رہے تھے کہ مستقبل میں کیا ہوگا. سرکار کی 10,000 سے زائد احادیث ختم نبوت کا بیان کرتی ہیں. باقی انبیاء علیہ السلام تو صرف اپنے ظاہری زمانے کی بات کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتا تھا ہم نہیں ہوں گے تو ہمارے بعد اور آئیں گے، ہم کیوں بات کی فکر کریں. بعد میں جن کا زمانہ ہے نبوت جو آئیں گے وہ ان کو سنبھالیں گے. مگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور قیامت تک کی ہر گھڑی کی فکر مجھے ہے تمہاری کہ وہ کیسے گزرے گی. تو میں تمہیں مثال دے کے جاؤں گا، میں تمہیں روشنی دے کے جاؤں گا، میں تمہیں اجالے دے کے جاؤں گا. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے خطبوں میں سے ایک یہ تقریر ہے. فرمایا پھر اسلام پردیسی ہو جائے گا، فتوبى للغربا. اور جب اسلام پردیسی ہو گیا اس وقت جو اسلام کو غالب کرنے کے لیے گھر سے نکل پڑے گا، میں آج اس کو جنت کی ٹکٹ عطا کر رہا ہوں. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اب وہ کون ہے؟ یہ آج کی کانفرنس کا موضوع لکھا ہے آگے حدیث میں. الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من امتی. فرمایا میں ان غربا کو جنت کی ٹکٹ دے رہا ہوں کہ جو اگرچہ زمانہ ان کو اجنبی قرار دے جائے گا کہ یہ پردیسی لوگ ہیں، لیکن وہ دین کو غالب کرنے کے لیے جو فساد ہوگا اس میں اصلاح کا پرچہ بلند کرتے رہیں گے. یصلحون، وہ اصلاح کا کام کریں گے. زمانے کی گزرنے کے ساتھ جو فساد آ چکا ہوگا، عقیدے کا فساد، عمل کا فساد، نظام کا فساد، معاملات کا فساد، اس فساد کو دور کرنے کی
جن کو طلب ہوگی، جن کا جذبہ ہوگا، جن کی تحریک ہوگی، جن کی کوشش ہوگی، اگرچہ صدی 10ویں ہو، صدی 14ویں ہو، صدی 20ویں ہو، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں ایسے تڑپ والوں کو آج ہی جنت کی ٹکٹ ادا کر رہا ہوں۔ تو یہ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقبل کا لاہ عمل ہے، جس میں جو کچھ ہونا تھا نظر آ رہا تھا، اور پھر سرکار علاج فرما رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تنہا چھوڑ کے نہیں گئے۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کے لیے باقاعدہ نظام مرتب کیا قیامت تک کے لیے، اور اسی نظام کے زیر سایہ ہم چل رہے ہیں۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پورے دین کا قلعہ ہے، اور دوسری طرف سے برطانیہ نے یہ سوچا کہ یہ ان کی سرداری یہ ہے کہ ہر بات میں کہتے ہم آخری ہیں، ہمارے بات کچھ نہیں، جو کچھ کائنات کو امتوں کی صف میں ملنا تھا ہمیں مل گیا۔ یہ قد آور امت کہ جس کے اگلی صفوں میں صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے لوگ نظر آتے ہیں، اب کون سی امت آئے گی جس میں ایسی قیادت موجود ہو؟ یہ وہ امت کہ جس میں اگلی صفوں میں سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما جیسے رحمت نظر آتے ہیں۔ اب کون سی ہوگی امت کہ جس کے پاس اس قسم کے ہیرو موجود ہو؟ یہ وہ امت کہ جس میں تعلیم کے زمانے میں امام اعظم ابو حنیفہ جیسے لیڈر نظر آتے ہیں، جس کی صفوں میں امام بخاری اور رازی الغزالی نظر آتے ہیں، جس کی صفوں میں بابا فرید اور داتا گنج بخش نظر آتے ہیں، جس کی صفوں میں مجدد ارفسانی اور غریب نواز نظر آتے ہیں۔ اب پیچھے کون سی ہوگی کہ جو ان سے بڑا کوئی نام لائے، بڑا کوئی کردار لائے؟ تو سرکار کی نسبت سے یہ عظمت اس کی وجہ سے دھاک بیٹھی امت مسلمہ کی۔ تو برطانیہ نے سروے کرایا کہ بر صغیر والے لوگ کس چیز سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ انہیں خبر ملی نبی سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ تو ان کمینوں نے کہا پھر کوئی نئے نبی کا بندوبست کریں ان کا، تاکہ بندہ ایسا ہو بات ہمارے مقصد کی کرے اور محبوبیت کے درجے پہ فائز ہو، تاکہ وہ لاکھوں کروڑوں اربوں انسانوں کو اسلام کے دامن سے نکال کر ہمارے قید خانے میں داخل کر دے۔ انہوں نے ہماری سرداری توڑنے کے لیے مرزا قادیانی دجال پر شیطانی وحی نازل کر کے وہ سامنے لے آئے کہ بر صغیر والے پیار نبی سے کرتے ہیں تو پھر اس سے کر لے۔ ان کمینوں کو پتہ نہیں تھا کہ جو زلف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اسیر ہے وہ کسی دجال کی طرف دیکھنا پسند بھی نہیں کریں گے۔ یہ انٹرنیشنل ایجنڈا ہے ختم نبوت کے خلاف، اور پھر اس انٹرنیشنل ایجنڈا کا جواب ہم نے ہر گلی سے دینا ہے، ہر ڈیرے سے دینا ہے، ہر کھیت سے دینا ہے، ہر گلی سے دینا ہے۔ قلم والے نے بھی دینا ہے، کسی والے نے بھی دینا ہے، مائک والے نے بھی دینا ہے، اور ڈیرے پہ چارہ کاٹنے والے نے بھی دینا ہے۔ چونکہ جیسے مائک والے کی جنت سرکار سے ملنی ہے تو چارہ کاٹنے والے کو بھی جنت سرکار سے ملنی ہے۔ تاجدار ختم نبوت، سارے بولو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، ختم نبوت۔ ہم پیارے نبی کے دیوانے، ہم غوث علی کے دیوانے، ہم سارے نبی کے دیوانے، ہم پیارے نبی کے دیوانے۔ اب اس میں پاکستان کے اندر 2 اکتوبر کو پارلیمنٹ میں ایک سازش ہوئی، اور یہ سازش 1978 میں بھی ہوئی تھی،
इतने साल बाद फिर कादियानियों ने ये चाहा कि हम इलेक्शन का निजाम बदलें ताकि तकरीबन 21 अरब डॉलर जो कादियानियों के लिए फंड मखसूस किया गया है इसराइल की तरफ से, उसके जरिए से हम अपने नुमाइंदे मुंतखब करवाएं असेंबली में। और जो उनके सामने रुकावट थी वो उम्मीदवार के कागजात दाखिल कराने के लिहाज से 7B और 7C के वो अल्फाज थे और फिर ओत और हलफ का बहुत बड़ा उनके सामने एक रुकावट का पहाड़ था। उन्होंने इसको दूर कराने के लिए नवाज शरीफ से खिदमत हासिल कर ली और ये सोची समझी साजिश के मुताबिक अगर वो ओत का लफ्ज खत्म रहता और 7B और 7C कि जिसके अंदर है कि अगर कोई कादियानी इलेक्शन के कागजात जमा करवाता है और उसके बारे में शिकायत हो जाती है कि ये कादियानी है तो फिर फौरन उसका नाम अगर साबित हो गया तो मुसलमानों की वोटर लिस्ट से खारिज किया जाएगा और काफिरों की वोटर लिस्ट में उसका नाम लिखा जाएगा, तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेगा। इस बुनियाद पर एक बहुत बड़ी धांधली जब 2 अक्टूबर इस साल में हुई, अल्लाह का फजल है अहले सुन्नत बेदार हुए, तैयार हुए और हुकूमत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। याद रखें आलमे दीन का मर्तबा भी बड़ा है और आलमे दीन की ड्यूटी भी बड़ी है। आलमे दीन पिछले तो सजा भी ज्यादा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे, जामे तिरमिज़ी में हदीस शरीफ मौजूद है। आप जिक्र कर रहे थे बनी इसराइल का। आपने फरमाया बनी इसराइल में बड़े बड़े मुबल्लिग थे, बड़े बड़े खतीब थे, फिक्र आखिरत की तकरीरें करते थे, इस्लाह मुआशरा का काम करते थे, शराब के खिलाफ, बदकारी के खिलाफ, चोरी और डाके के खिलाफ खुतबे देते थे। उन्होंने तकरीरें की। मुआशरे के जो नवाब और वडेरे सरदार थे उन्होंने उनकी तकरीरों का कोई असर कबूल नहीं किया। ये उलमा चाहिए तो था अजान देते रहते, डटे रहते, सरकार फरमाते ढीले पड़ गए। फदरबल्लाहु कुलूबा बादिहिम बिबाद। जब मुआशरे के बडेरों को उलमा की तकरीरों का असर ना हुआ बनी इसराइल में, तो फिर क्या हुआ? फिर ये उलमा उन वडेरों के डेरे पे चले गए। फजालसूहुम फाकलूहुम वशारबूहुम फदरबल्लाहु कुलूबा बादिहिम बिबाद। इन्होंने कहा ये समझ तो रहे नहीं चौधरी और वडेरे, और हमें भी जिंदगी बसर करनी है, हमारी मईशत के सारे रास्ते बंद हो गए हैं इनके खिलाफ तकरीरें कर करके, लिहाजा हम कोई दरमियाना रास्ता निकालें। सरकार फरमाते हैं वो वडेरों के डेरे पे चले गए बड़े बड़े उलमा। तो फिर क्या हुआ? जालसूहुम, उनके साथ जाके बैठ गए। आकलूहुम, इकट्ठे खाने खाए। शारबूहुम, इकट्ठे मशरूब पिए। जब आपस में दावतें इकट्ठी होने लगी, सरकार फरमाते रब ने इनके दिल मिला दिए। हालांकि एक तबका था जो बुलंदी पे खड़ा था और उसने जिल्लत के गड़े में गिरे हुओं को पकड़ के बुलंद करना था, मगर क्या हुआ? वो बुलंदी पे जो खड़े थे वो खुद उतर के नीचे गड़े में चले गए। तो सरकार फरमाते अल्लाह ने उन पर लानत की, उन उलमा पर, कि तुम्हें तो भेजा था कि तुमने अच्छाई का हुक्म देना है, बुराई से रोकना है, इतना जल्द तुम थक गए हो और जाके तुमने उन्हीं बुरों के साथ दावतें खाना शुरू कर दी है। जब ये जिक्र हुआ तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये गुफ्तगू टेक लगा के फरमा रहे थे। अब आगे अपनी उम्मत की बात आ गई तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने टेक छोड़ दी। टेक छोड़ने के बाद
فرمایا کلا والذی نفس محمد بیدہ لتأمرن بالمعروف وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ. فرمایا تم ہو آخری امت، اے میرے غلاموں تم آخری امت ہو. میں امید کرتا ہوں تم بنی اسرائیل جیسے تو نہیں بنو گے، جیسے وہ مکس ہو گئے تھے نیک بروں کے ساتھ، جیسے وہاں علماء چلے گئے تھے بدکاروں کے ڈیروں پہ اور ان کے ساتھی بن گئے تھے اور ان کے دل مل گئے تھے. فرمایا خدا کی قسم دوسرا معنی یہ بنتا ہے ضرور بھی ضرور تم تو اچھائی کا حکم دے کے رہو گے، تم سے تو بدی سے روک کے رہو گے، حالات جیسے بھی ہوئے تم حکمرانوں سے نہیں ملو گے. خدا کی قسم میری امت میں تمہیں کہہ رہا ہوں وَلَا تَأْخُذُنَّ عَلَى يَدَيِ الظَّالِمِ، تم تو آگے بڑھ کے ظالم کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لو گے. یہ سرکار نے توقع بھی ظاہر کی اور ایک مفہوم کے مطابق خبر بھی دے دی کہ جب ایسا ہوگا تو میری امت ہضم نہیں کرے گی، میری امت نکلے گی، میری امت سٹینڈ دے گی، میری امت اٹھ کھڑی ہوگی، میری امت آخری امت ہے، یہ سب کی غفلت کا کفارہ دینے آئی ہے، یہ خود غافل نہیں ہوگی. اور فرمایا اگر ایسا نہ ہوا تو پھر اللہ تم پہ بھی یوں ہی لعنت کرے گا جیسے رب نے بنی اسرائیل پہ لعنت کی تھی. آج حالات سامنے ہیں، رستے دو ہیں، ایک امریکہ کے غلام اور ایجنٹ حکمرانوں کا ساتھ دینے کا رستہ اور دوسرا امام حسن اور امام حسین کے غلاموں کا رستہ. راتوں رات دین پر حملے اور اس کے بعد ضد اور ہٹ دھرمی اور پھر علماء سو. اب دیکھو جب اسمبلی کے اندر اتنا بڑا حملہ ہو گیا، اللہ کا فضل ہے 2 اکتوبر کا دن ابھی نہیں گزرا تھا، سب سے پہلے اس موضوع پر سوشل میڈیا پر بندہ ناچیز کا فتویٰ سامنے آیا. رات 3 بجے تک میں نے تلاش کیا 2002 کا بل کیا ہے الیکشن کا، 2017 کا کیا ہے، کون سا لفظ بدلا، کون سی لائن بدلی، کہاں سے کالا کاٹا. ایک ڈاکٹر 10 دن بعد تقریر کر کے کہہ رہا تھا کہ یہ لوگ جو ختم نبوت پر پہرا دینے کی باتیں کر رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تبدیلی ہوئی کیا ہے. اس نے 10 دن بعد جس تبدیلی کو فخر سے بیان کیا کہ یہ تبدیلی بھی ہوئی ہے. آپ 3 اکتوبر کی میری پریس کانفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے صبح 3 بجے تک 2 اور 3 کی درمیانی رات وہ ساری چوری پکڑی اور 2 کے بعد تیسرا دن جو تھا 3 بجے لاہور پریس کلب میں ہم نے وہ ساری چوریاں 7B اور 7C تک سب کچھ کھول کے میڈیا کے سامنے بیان کر دیا. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک لبیک. اب دیکھیے اتنا بڑا حملہ ہوا تو ساجد میر اپنی سفید داڑھی کے نیچے سب کچھ چھپانا چاہتا تھا. دیکھو بعد میں کیا کہاں تک تحریک چلی. حکومت نے اوت والا لفظ تو دوسرے دن ہی واپس لے لیا. 7B 7C 16 نومبر کو مکمل آئین کا حصہ بنا اور وہ کہہ رہا تھا تو وہی کچھ نہیں اور میں مناظرے کو تیار ہوں. یہ لوگ خواہ انتشار پیدا کر رہے ہیں. اللہ کا فضل ہے اس کے مناظرے کی چیلنج کی گیند ابھی فضا سے نیچے نہیں گری تھی کہ ہم نے اس کیچ کو قبول کر لیا. میں یہ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر ہم ہضم کر جاتے، چپ کر جاتے، تو پھر کل پاکستان ماشاءاللہ اکھنڈ بھارت بننے سے نہ رکتا۔ 1974 میں 7 ستمبر کو پاکستان کی پارلیمنٹ کے سر سیرا باندھا تھا قائد اہل سنت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ نے۔ وہ سیرا 2 اکتوبر کو اتار دیا گیا تھا، مگر یہ امت اٹھی، بیدار ہوئے، ہر محاذ پر جس نے کہا ہوا کچھ نہیں، ہم نے چیلنج قبول کیا۔ 12 اکتوبر کا دن لاہور پریس کلب کے سامنے 5 بجے کا ٹائم تھا اور پوری حکومت مناظرہ رکوانے پہ لگی ہوئی تھی۔ 11 اکتوبر کا سارا دن مذاکرات چلتے رہے، یہ کہ مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا، مناظرہ نہیں ہوگا، کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، یہاں وہابی سنی جنگ ہو جائے گی، قادیانی تو پیچھے مسئلہ رہ جائے گا۔ رات کا وقت تھا، 11-12 کی درمیانی رات کا، کہ مجھ سے فوج نے رابطہ کیا کہ یہ مناظرہ آپ چیلنج اور اعلان واپس لے۔ تو میں نے کہا چیلنج میں نے تو کیا ہی نہیں تھا، چیلنج ساجد میر نے کیا تھا، میں نے قبول کیا ہے۔ کہنے لگے جو بھی ہے یہاں بڑے لوگ قتل ہو جائیں گے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، پورے ملک سے ہزاروں لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ تو میں نے کہا اس کا تو حل موجود ہے کہ آپ مجھے اور ساجد میر کو چینل پہ بٹھائیں، وہ ثابت کرے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، میں ثابت کروں گا تبدیلی ہوئی ہے، تو لوگ گھروں میں سنیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اس تجویز پر ہم سوچتے۔ میں نے کہا ابھی تم کسی بھی چینل کا انتخاب کر دو، وہ چینل اعلان کر دے کہ فلاں تاریخ کو چینل پر مناظرہ ہوگا، تو میں کل کا اعلان واپس لے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم بتاتے ہیں، لیکن آدھے گھنٹے کے بعد بریکنگ نیوز آ گئی، یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا دفعہ 144 کا اعلان تھا۔ کہنے لگے لاہور میں دفعہ 144 نافذ ہو گئی ہے، لہذا کوئی مناظرہ نہیں ہو سکے گا۔ ساجد میر کو بچانے کے لیے، قادیانیوں کے حملے کو چھپانے کے لیے، جب اس حکومت نے دفعہ 144 کا نفاذ کیا کہ وہ تو ویسے نہیں آئے گا، ہم ان کو بھی روکیں تاکہ بیلنس ہو جائے اور برابری ہو اور ان کی شکست ثابت نہ ہو۔ اللہ کا فضل ہے، مجھے جب دوستوں نے کہا کہ دفعہ 144 اب نافذ ہو گئی ہے، میں نے کہا 44 کیا 45 بھی نافذ ہو جائے، ہم انشاءاللہ وہاں پہنچ کے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ اب اس پر دن 10 بجے ابھی میں بخاری شریف پڑھا رہا تھا مرکز میں، تو ہمارا مرکز کا محاصرہ ہوا، 40 بسوں پہ پولیس کو بھیجا گیا، 800 سے زائد نفری تھی۔ ان کا مقصد تھا کہ مجھے مرکز سے باہر نہیں نکلنے دیں گے تاکہ قادیانیوں کا اتحادی اور حکومت کا اتحادی شکست سے بچ جائے۔ اور ادھر لاہور پریس کلب کا محاصرہ تھا، ہر گاڑی چیک کی جا رہی تھی اور ہر طرف ناکے لگائے گئے تھے، مگر اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو حکومت سے نہ ڈرے، اللہ سے ڈرے، اللہ اس کی راہ خود ہی بنا دیتا ہے۔ اتنے زیادہ نفری کے باوجود ایک بندے کو روکنے کے لیے 1000 سے زائد مختلف چوکوں میں، گلیوں میں ناکے لگا کے کھڑے ہیں، لیکن ابھی 5 بجنے میں 5 منٹ باقی تھے کہ لاہور پریس کلب کے سامنے ایک رکشے سے نکل کر میں نے تاجدار ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا دیا۔ تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ ابھی
میں نے سارے میڈیا سے خطاب بھی کر لیا اور کہا کہ یہ لاہور پریس کلب ہے، 12 اکتوبر کا دن ہے، کہاں گیا ہے ساجد میر؟ اس کو زمین کھا گئی ہے؟ میری گرفتاری ہوئی، میرے 94 کارکن بھی گرفتار ہوئے، لیکن ہم نے گرفتاری اور جیل کے رستے میں بھی، گاڑی میں بھی جو پیغام اپنی قوم کو دیا وہ یہی تھا، جیل کا راستہ جنت کا راستہ، جنت کا راستہ جیل کا راستہ۔ اتنی بڑی سازش جو ختم نبوت کے خلاف تھی، اللہ کا فضل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے سارا طوفان روک دیا، ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے، لیکن اس تازہ حملے کے خلاف اللہ نے توفیق دی۔ پہلی پریس کانفرنس، پہلا مظاہرہ، پہلی گرفتاری اور لاہور تھانہ کوتوالی کے سامنے 2 دن کا پہلا دھرنا، اور پھر 24 اکتوبر سے 3 نومبر تک بیڑ چوک میں دھرنا، اور اس کے بعد 7 دن تک پنجاب اسمبلی کے سامنے دھرنا۔ یہ کس مقصد کے لیے تھا؟ ہم نے واضح کیا، اے امریکہ کے گٹروں کے کیڑوں، یہ ملک امریکہ کی کالونی نہیں ہے، یہ مدینہ منورہ کا ایک محلہ ہے۔ حضرات، ختم نبوت پر ان حملوں کو روکنے کے لیے ہمیں ایک مستقل حل کی ضرورت ہے۔ ہم مسجد میں، حجرے میں، مدرسہ میں ہماری مسند آباد ہے اللہ کے فضل سے، اگرچہ کمزوریاں ہیں، لیکن جہاں قانون بنتا ہے، اگر اسمبلی کے اندر ہماری کوئی مستند آواز ہوتی، اسمبلی کے اندر ہمارا کوئی ترجمان ہوتا، تو پھر ان سب گنڈوں کو ناکوں چنے چبواتا۔ اب پتہ نہیں کیا کیا سودے یہ کر چکے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا حملے ہو چکے ہیں۔ یہ تو بات لیک ہوئی اور اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہوئے، لیکن وہاں افسوس یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں لوح عمل دیا تھا مستقبل کا، ہم خود اس کو بھولے، اور یہ نوبت آئی آج وہ ملک جس کی بنیادوں میں 20 لاکھ شہیدوں کا خون ہے اور جو ختم نبوت کا ایک فیضان ہے، اسی ملک میں ختم نبوت پہ حملہ ہو گیا۔ یاد رکھو، مستدرک للحاکم میں ایک حدیث ہے، وہ پیش کر کے آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں۔ شاید آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہو کہ کہو یہاں بھی حملہ ہو گیا، یہاں بھی حملہ ہو گیا، یہاں بھی حملہ ہو گیا، مسلمانوں کو تو ہر طرف سے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے۔ ہمارا ملک، ہمارے محلے، این جی اوز، قادیانیوں کے سکول، نصارہ کے مشن، اس یہاں پر ہندوؤں کا نیٹ ورک، یہاں پر بلیک مارکیٹ، یہاں پر امریکہ کی جیلیں، یہاں پر امریکہ کے اڈے، یہ اس پاک وطن کے اندر قادیانیوں کی چھونیاں، کیا کیا فسادات برپا ہو چکے ہیں۔ پھر برباد گلستان کرنے کو بس ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو، انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہمیں مل کر اس کا کوئی حل سوچنا چاہیے کہ جس سے ہمارا پورا ماحول سیکور ہو جائے، فضائیں محفوظ ہو جائیں، نسلیں محفوظ ہو جائیں، افکار محفوظ ہو جائیں، سوچیں محفوظ ہو جائیں۔ تو پہلے کہاں جا کر ہم کھڑے ہوں کہ بند باندھ سکے؟ یعنی صورتحال یہ ہے کہ بہت بڑا بند ٹوٹ گیا ہے 200 جگہوں سے،
اور ہم کبھی ادھر دوڑتے ہیں, کبھی ادھر دوڑتے ہیں, کبھی ادھر دوڑتے ہیں, وہ بند ہو ہی نہیں رہا. کیا صورتحال ہے اس امت کے تحفظ کی؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ختم نبوت کے لحاظ سے ہمیں لائحہ عمل دے کے گئے تھے. میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے, اور ٹھنڈے دل سے سوچیں کہ وہ کام جب تک ہم نہیں کریں گے یہ سارے بند نہیں ہو سکیں گے جہاں سے ٹوٹ گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کا جب لائحہ عمل دیا فرمایا لَيَنْتَقِدَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً, مستقبل کی خبر دی. افسوس کے ساتھ میرے اسلام کے کڑے ایک ایک کر کے ٹوٹیں گے. کڑا پکڑ کے بندہ کھڑا ہوتا ہے, مثال کے طور پر بس میں کھڑا ہے تو کڑے کو ہاتھ ڈالا ہوا ہے کہ گر نہ جاؤں. اس طرح زندگی کا سفر ہے, نیچے سمندر ہے, کڑے کو ہاتھ ڈالا ہے طوفان سے بچنے کے لیے. تو سرکار فرماتے ہیں میں نے کئی کڑے دیے ہیں آپ کو, ان کو ہاتھ ڈالو گے بچ جاؤ گے, مگر میں دیکھ رہا ہوں دشمن ہر کڑا ہی توڑ دیں گے. ایک کڑا تم پکڑو گے دشمن اوپر سے کڑا توڑیں گے, جتنے لاکھوں کروڑوں نے کڑا پکڑا تھا سب نیچے گر جائیں گے. تو مسلمان فوراً اگلا کڑا پکڑیں گے, دشمن وہ بھی توڑ دیں گے. مسلمان اگلا کڑا پکڑیں گے, دشمن وہ بھی توڑ دیں گے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری امت حل یہ ہے کہ تم پہلا کڑا ہی نہ ٹوٹنے دو. پہلا نہیں ٹوٹے گا, سارے مل کے ایک تو بچا سکتے ہو. پہلا نہیں ٹوٹے گا تو حملہ دوسرے پہ نہیں ہوگا, پہلا نہیں ٹوٹے گا تو حملہ تیسرے پہ نہیں ہوگا, پہلا نہیں ٹوٹے گا تو حملہ چوتھے پہ نہیں ہوگا. وہ پہلا کڑا معلوم ہوا ہے کیا؟ تاکہ سارے وہاں ہم اکٹھے ہو جائیں اور ہمیں سیکورٹی مل جائے, ہمارے سارے کڑے محفوظ ہو جائیں. کیا پہلا کڑا تہجد ہے؟ کیا پہلا کڑا نماز ہے؟ کیا پہلا کڑا روزہ ہے؟ کیا پہلا کڑا حج ہے؟ کیا پہلا کڑا زکات ہے؟ محبوب کہاں ہم سب سے پہلے کھڑے ہوں کہ جس کے پیچھے اس بعد والے سارے کڑے ہی بچ جائیں, کہیں حملہ نہ ہو, کہیں شکایت نہ ہو. تو پہلا کڑا تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد کیا تھا. افسوس ہے ہم نے چھوڑا ہی وہی ہے جسے سرکار نے فرمایا تھا نہیں چھوڑنا, ڈٹ جاؤ اس پر, اس کی حفاظت کرو, وہ کسی کے سپرد مت کرنا, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہے, اس کڑے کو محفوظ رکھو, باقی سب کچھ بچ جائے گا. کون ہے پہلا کڑا؟ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث سنو, علم غیب سنو, ختم نبوت کا لائحہ عمل مستقبل کا سنو, اور اپنی کمزوری اور جہالت دیکھو کہ آج ہماری جو صورتحال ہے یہ بنی ہی تب ہے کہ ہم نے وہ پہلا کڑا چھوڑا. سرکار نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں بچانے کے لیے, سیکورٹی دینے کے لیے. ہم خود اس سے دستبردار ہو گئے. سرکار نے فرمایا تھا اس پر پکے ہو جاؤ, یہ نہ دو, باقی سب بچ جائے گا. دیکھو سرکار نے کس کو پہلا کڑا کہا. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اولہن نقدن الحکم, سب سے پہلا کڑا جس سے سارا دین بچے گا اور اس پہ ڈٹ جاؤ مسلمانوں, وہ تمہارا نظام حکومت ہے. حکومت کسی کو نہ دینا, آرڈر کسی کو سپرد نہ کرنا, اپنی سیاست, اپنی سلطنت کا نظام یہ غیروں کو مت دینا. اگر تم اپنا نظام سلطنت اپنے ہاتھوں میں رکھو گے تو نماز بھی بچے گی, روزہ بھی بچے گا, حج بھی بچے گا, زکات بھی بچے گی, نسلیں بھی بچیں گی, فصلیں بھی بچیں گی. اور اگر تم نے حکومت غیروں کو دے دی تو پھر تمہارا معاملہ کچھ بھی نہیں بچے گا. یہ غلطی ہم نے صدیوں سے کی. آج امریکہ کے پاس ہے نیو ورلڈ آرڈر, اور نیو ورلڈ آرڈر کا مطلب کیا ہے
امریکہ کہتا ہے تم اپنے حجروں میں تسبیح پڑھو، مسجدوں میں نماز پڑھو، مدارس میں سبق پڑھو، مگر میرے خلاف بات منع کرو، یہ انتہا پسندی ہے۔ تم ورد کرو، وظیفہ کرو، حالانکہ اسے پسند نہیں، مگر یہ برداشت ہے۔ رمضان آئے گا، امریکہ وائٹ ہاؤس میں افطاری کروائے گا، اذان پڑھائے گا اور کہے گا جماعت بھی کرا لو، مگر جب نظام کی باری آئے گی امریکہ کہے گا آرڈر میرا چلے گا۔ مسلمانوں، تم نظام سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، راج میرا ہے، آرڈر میرا ہے، حکومت میری ہے۔ اور ہمیں ہمارے نبی علیہ السلام نے پہلے دن سے فرمایا تھا وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، ساری زمین پہ راج خدا کا ہے، خدا کے مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دیکھو، اسلام کوئی دو کنار مسجد کی زمین کا ہی دعوے دار نہیں، یہ تو ساری زمین کا دعوے دار ہے۔ لوگ اپنے باپ دادا کی زمین پہ کسی کو قبضہ نہیں کرنے دیتے، تو امت نبی کے ورثے پہ کیوں کسی کو قبضہ کرنے دے؟ کیا ہوتا ہے اسرائیل، وہ کیان صہیون، وہ حرام کا بچہ، کہ اگر ہر طرف کے عرب اس کی سرحد پہ کھڑے ہو کر کلی بھی کر کے پانی پھینکے تو وہ ڈوب جائے۔ آج مسجد اقصی چھینے بیٹھا ہے۔ کیوں ایسا ہوا کہ ہم نے نظام سلطنت کو پس پش ڈالا؟ سرکار نے تو غیب کی خبر دی تھی، اور دیکھو دشمن نے تو وہ نظام ہی چھینا، دشمن نے نظام چھینا، دشمن نظام پر کنٹرول کر گیا۔ اب اسلامی ملکوں میں جو بیٹھے ہیں وہ ریبوٹ، یہ بھینس جو جس کا بچہ فوت ہو جائے تو بوسہ بھر کے اس بچے کی چمڑے میں بھینس کے قریب لاتے، اس کو تمہارے پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ مورا کہتے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں مورا، پاکستان میں مورا، یہ مورے ہیں سارے امریکہ کے، اور مورے ہیں امریکہ کے۔ نظام سارا تو امریکہ چلا رہا ہے۔ ہمارے ملک سے جسے چاہے اٹھا کے لے جائے، آفیہ صدیقی کو قید میں ڈالے، اور اپنے جسے چھڑانا چاہے چھڑائے، نظام سارا اس نے اپنے ہاتھ میں کیا ہے۔ اور ہمارے نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، فرمایا میں 4-10 مرلے کی بات نہیں کر رہا، میری امت میں تمہارا نبی ہوں، میں پوری زمین کا تمہیں وارث بنا رہا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، بات کوئی چھوٹی سی ہے، بخاری میں 4 جگہ آئی ہے، سرکار نے یہود کے سامنے تقریر کی تھی، زمین ساری اللہ اور اللہ کے رسول اللہ السلام کی ہے، جتنے بھی تخت جمائے بیٹھے ہیں وہ کیسے ہو، وہ کس طرح ہو، سب کے تخت میرے آنے سے الٹ گئے ہیں۔ اب زمین پہ تخت اسی کا جمے گا جس کو محمد عربی حکمران بنائیں گے۔ بخاری شریف میں بادشاہوں کے نام خطوط موجود ہیں، سرنامہ میں لکھا ہے محمد عبداللہ ورسولہ الی عظیم الروم، روم کے عظیم کی طرف، بحرین کے عظیم کی طرف، بصرہ کے عظیم کی طرف۔ سرکار نے ان میں کسی کو بھی ملک نہیں لکھا، حالانکہ نام لقب تھا ملک روم، روم کا ملک۔ سرکار نے کسی کو ملک نہیں لکھا۔ فتح الباری پڑھو، شرح بخاری، کرمانی پڑھو، عمدۃ القاری پڑھو، ارشاد الساری پڑھو، سب نے یہی لکھا کہ سرکار نے ملک اس نے نہیں لکھا کہ پہلے لکھتے ملک اور پھر کہتے کہ تم نہیں میں حاکم ہوں، تو بات میں تضاد آ جاتا۔ سرکار نے پہلے دن ہی کہا ملک نہیں مانوں گا ان کو، ملک اب زمین کا وہی ہے جسے محمد عربی ملک بنائیں گے۔ یہ اسلام اتنا سیریس، اور یہ آج جو کچھ ہمارے سامنے ہے یہ خاکہ تو ماضی میں تھا۔ توجہ کرنا اس بات پر، آج کے امریکہ کی پالیسی وہی ہے جو کل ابو جال کی تھی اور ابو جال کے ٹولے کی تھی مکہ مکرمہ میں۔ کیا پالیسی تھی؟ آپ کو پتا ہے مکی زندگی میں کوئی غزوہ نہیں ہے، اور مدنی زندگی میں غزوے ہی غزوے ہیں۔
سبب کیا تھا؟ مکی زندگی کے اندر ابھی اسلام سیاست میں نہیں آیا تھا، عقائد کا سبق تھا، اعمال کا سبق تھا۔ اس وقت نماز تھی، برداشت پسند نہیں تھی ابو جہل کو کہ یہ نماز پڑھے اور ہمارے بتوں کو سجدے نہ کرے اور اللہ کو سجدے کرے، یہ پسند نہیں تھا اس کو، مگر برداشت تھا۔ لیکن جب اسلام اپنا نظام لے آیا تو پھر ابو جہل سے برداشت نہیں ہوا، ورنہ نظام آیا تو کیا ہوا؟ ابو جہل نے فوج بھرتی کی اور چلا بدر کی طرف اور لڑائی ہوئی۔ یہ گندی سوچ لے کر جو نکلا تھا کہ مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے معاذ اللہ ختم کرنا ہے، جب مسلمان تھوڑے بھی تھے اور محلے میں بھی تھے، اس وقت یہ سوچ کیوں نہ آئی؟ جب مسلمان تھے مثال کے طور پر صرف 30 اور تھے مکہ مکرمہ میں، یہی ابو جہل ان 30 کو ختم کرنا چاہتا تو معاذ اللہ آسانی سے ختم کر سکتا تھا۔ اس وقت سوچ نہیں آئی، جب تعداد بڑی ہو گئی، دور بھی چلے گئے، تو پھر نکلا لڑنے کے لیے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس کی سوچ تھی، اسلام تو اپنے شیڈول کے مطابق جا رہا تھا کہ پہلے عقیدہ، عمل، معاملات اور پھر نظام، لیکن اس نے سمجھا ہوا تھا یہ اسلام مسجد والا ہے، صرف یہ اسلام بازار میں نہیں ہوگا، ایمان میں نہیں ہوگا، اسلام صرف اندر رہے گا۔ لیکن جس وقت میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں سلطنت بنا لی، اب ابو جہل کو خیال آیا کہ یہ تو حکومت والے ہیں، یہ تو نظام والے ہیں، یہ تو سیاست والے ہیں، ان کا دین صرف مسجد کے اندر کا نہیں، یہ تو میدانوں میں بھی آئے گا۔ پھر اس کی دم کو آگ لگی اور چلا مسلمانوں کو معاذ اللہ ختم کرنے کے لیے، اور خوب ختم ہو گیا۔ جو کل کی سوچ تھی ابو جہل کی، وہی آج امریکہ کی ہے۔ ابو جہل کو نماز تو برداشت تھی، مگر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت نہیں تھا، اور آج بھی امریکہ کو نماز برداشت ہے، نظام برداشت نہیں۔ نظام کی جو تقریر کرے وہ دہشت گرد، نظام کا جو خطبہ دے وہ انتہا پسند، نظام کی جو بات کرے، امریکہ سے فیصلے ہوتے ہیں کہ پاکستان میں اس بندے پر پابندی لگاؤ، فلاں فلاں کو مت جانے دو۔ یہ کیوں چیلنج کرتے ہیں ہمارے نیو ورلڈ آرڈر کو؟ یہ خطرہ ہے، یہ دہشت گرد ہے، یہ انتہا پسند ہے۔ تو میرے بھائیوں، آج ہم نے یہ واضح کرنا ہے کہ ہم امریکہ کی بولی بولنے والے نہیں، ہم ماہ مدینہ کی شریعت کا ترجمہ نہیں کرنے والے ہیں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول۔ جو فارمولہ اصلاح امت کا میرے نبی علیہ السلام نے دیا، میں آپ کے سامنے ذمہ داری کے ساتھ اس کو عرض کر رہا ہوں۔ حرف کی بھی تبدیلی نہیں، زیر زبر کی بھی تبدیلی نہیں۔ میں اپنی ڈیوٹی اس لحاظ سے پوری کر کے آپ سے رخصت ہوں گا کہ قیامت کے دن میں بتاؤں گا کہ میں حویلی رکھا گیا تھا، میں نے ان کو بتایا تھا کہ اگر نماز بچانی ہے تو نظام بچاؤ، روزہ بچانا ہے تو نظام بچاؤ، اگر حج بتانا ہے تو نظام بچاؤ، اگر خانقاہیں بچانی ہے تو نظام بچاؤ، اگر مسجدیں بچانی ہے تو نظام بچاؤ، فصلیں اور نسلیں بچانی ہے تو نظام بچاؤ۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اولہن نقدن الحکم، سب سے پہلا حملہ نظام پہ ہے، وآخرہن الصلاۃ، آخری حملہ نماز پہ۔ سرکار کے لفظ تو دیکھو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز پھر پڑھ لینا، نہیں، نماز ساتھ ہی ہے، لیکن حملہ دشمنوں کا نماز پہ نہیں ہوگا، نظام پہ ہوگا۔ تو ابو جہل نے بھی یہی کیا، امریکہ بھی یہی کر رہا ہے، اگرچہ نماز پسند نہیں، بعد میں نماز پر بھی حملہ کریں گے معاذ اللہ، لیکن پہلے انہوں نے ہاتھ میں کیا تو ہمارا نظام کنٹرول کر لیا۔
اپنے ایجنٹ بٹھا دیے ہیں مسلمانوں کے سروں پر. نظام ہمارا، ہم نے اذان دینی ہو تو امریکی نظام سے ہمیں اجازت لینی پڑے گی، ہم نے جلسہ کرنا ہو تو امریکی نظام سے ہمیں اجازت لینی پڑے گی. ملک بھی ہمارا، زمین بھی ہماری، دیش بھی ہمارا، تو ہم ہی غریب الوطن، ہم ہی اجنبی، ہم ہی پردیسی. سبب کیا ہے کہ نظام ہمارا نہیں. اور یہ وقت، اس وقت بھی یہ بات لوگوں کو یاد آئی جب غازی علم الدین شہید کا جنازہ تیار تھا لاہور میں. 6 لاکھ افراد جنازے میں اکٹھے تھے. اس زمانے میں 6 لاکھ کا اجتماع لاہور میں جب ہو رہا تھا، سب کے چہرے بجھے ہوئے تھے کہ ہمارا غازی کیوں لٹکا دیا گیا. تو جواب ایک ہی تھا، چونکہ ملک اپنا نہیں تھا، انگریز تھے، غازی کو پھندے پہ چڑھا دیا گیا. تو مسلمانوں نے کہا پھر سب کچھ چھوڑ کے پہلے اپنا ملک بنا لو تاکہ نبی کے پہرے دار محفوظ تو رہے. ہند کے مسلمانوں نے کہا اور کچھ بنتا ہے یا نہیں، پہلے ملک بناؤ نبی کے نام پر. جہاں نبی کی عاشق، عزت کے پہرے دار، محبوب کی عزت کے پہرے داروں کو کوئی لٹکائے تو نہیں. وہ غازی علم الدین شہید کے جنازے والے اٹھے تو 1947 میں پاکستان بنا کے دم لیا. اب پھر جب اڈیالہ جیل میں ہمارا غازی پھندے پہ چڑھا، 60 لاکھ کا جنازہ، افراد رو رہے تھے، ملک بھی ہمارا تھا، غازی کیوں نہ بچا. تو جواب ایک ہی تھا، ملک تو ہمارا تھا مگر نظام ہمارا نہیں تھا، نظام انگریزوں کا تھا. اگر ہمارا ہوتا تو غازی کو ایوارڈ دے کے بھیجتے کہ بہت بڑا ہیرو ہے. نظام غیروں کا تھا، راتوں رات غازی کو پھٹے چڑھا دیا گیا. آج پھر امت اٹھ بیٹھی ہے کہ پھر اپنا نظام لے آؤ، اپنا نظام لے آؤ. یہ بہت سے لوگوں کو اب سمجھ آ چکی ہے، لیکن میرے صحرا میں کئی آہو ابھی پوشیدہ ہے، بجلیاں برستی ہوئی بارش میں بھی خوابیدہ ہے. آج المیہ یہ ہے، کہا تھا ابو حیان توحیدی نے ہمارے شعبے بیان کرتے ہوئے، اس وقت ہمارے شعبے موجود ہیں. ایک شعبہ ہے فقہ کا، ایک ہے تجوید و قرات کا، ایک ہے تصوف کا، ایک علم حدیث کا. یہ سب شعبے جو ہیں ان کی ہمارے سامنے نشان موجود ہے. صوفی کی لائن بھی ہے، فقیہ کی لائن بھی ہے، محدث کی لائن بھی ہے، قاری کی لائن بھی ہے. لیکن ان لائنوں میں سے ایک بڑی لائن تو ابو بکر صدیق والی تھی، وہ کدھر گئی؟ وہ خلافت کی لائن کہاں ہے؟ ابو حیان توحیدی نے کہا تھا، المحدثون ایال احمد بن حنبل اذا اسندوا والفقهاء ایال ابی حنیفہ اذا ساقاسوا والملوک ایال عمر اذا ساسوا. کہنے لگے کہ قیامت تک جس بندے نے حدیث پڑھنی پڑھانی ہے، امام احمد بن حنبل کے در کے ٹکڑے کھا کے پڑھانی ہے. تو آج محدث ہے ہمارے زمانے میں، محدث ختم نہیں ہے، محدث ہے، اگرچہ احمد بن حنبل نہیں، اس کہلے برکہ نہیں، لیکن محدث گزارا تو کر رہا ہے، محدث کی مسلک تو آباد ہے. محدث نہ صحیح وہ احمد بن حنبل جیسا، مگر گزارا تو ہو رہا ہے. والفقهاء ایال ابی حنیفہ اذا قاسوا. ابو حیان توحیدی نے کہا قیامت تک جس نے فقہ پڑھنی پڑھانی ہے، امام ابو حنیفہ کے در کے ٹکڑے کھا کے پڑھانی ہے. تو ہمارے معاشرے میں فقیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، آج کا فقیہ امام اعظم ابو حنیفہ نہیں ہے، مگر کچھ نہ کچھ چہرہ مورا ملتا تو ہے، کچھ نہ کچھ بیٹھا ہوا مسند پہ گزارا تو کر رہا ہے. پھر کہا والملوک ایال عمر اذا ساسوا. قیامت تک جس نے سیاست کرنی ہے
उसने हजरत उमर फारूक के मकतब से पढ़ के करनी है। कहां गया मकतब उमर? आज मुहद्दिस तो है, आज फकीह तो है, आज सूफी तो है, आज कारी तो है, मगर हजरत उमर वाली लाइन कहां गई? जो खिलाफत जिसके तहत कारी भी महफूज, हाफिज भी महफूज, हाजी भी महफूज, सबकी इज्जतें महफूज, नस्लें महफूज, वो खिलाफत जो इस उम्मत की कुहान और सबसे बड़ी छत है, उस लाइन पे आज कौन है? लाइन पे कोई नजर आए ये तो दूर की बात है, लाइन ही नजर नहीं आ रही, लाइन ही नहीं है। हजरत उमर वाली लाइन ही नहीं है, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली लाइन ही नहीं है। सूफी की जगह सूफी, आलिम की जगह आलिम, कारी की जगह कारी, हाफिज की जगह हाफिज, मुहद्दिस की जगह मुहद्दिस, फकीह की जगह फकीह। हजरत उमर की जगह कौन? हजरत सिद्दीक़ अकबर की जगह कौन? उम्मत का अल इमाम जुल्दा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया था उम्मत के लिए क़यामत तक मैं बंदोबस्त करके जा रहा हूं, इनका इमाम इनकी ढाल बनेगा, खुद तीर बर्दाश्त करेगा, उम्मत को कुछ नहीं होने देगा। आज टुकड़े टुकड़े हो गए बर्मा वाले, कहां गया इमाम जो ढाल बनता? आज फिलिस्तीनियों को कौन बचाए, कश्मीरियों को कौन बचाए? वो लाइन हजरत उमर वाली कहां गई? आज अरब भी तकरीरें कर रहे हैं, ऐन अल अरब ऐन अल मुस्लिमून ऐन अल मुस्लिमून मिन अश-शरक़ इला अल-ग़रब ऐन अल मुलूक ऐन अल बिलाद इस्लामिया। चीख चीख के फिलिस्तीनी औरतें लाशों पे तड़पते हुए ढूंढ रही है, वो हजरत उमर वाली लाइन किधर गई? वो लाइन हमने खुद तोड़ी जब हमने कहा कि इक्तिदार शरीफों का काम नहीं, जब हमने कहा निजाम गुंडों का काम है, जब हमने कहा सियासत बदकारों का काम है, जब हमने कहा निजाम वाली सीट इस वक्त के जो चोर डाकू लटेरे हैं वो बैठे थे, तुमने 5 साल के बाद फतवा दे के अपनी तरफ से बिठाया। किसी डाकू को, किसी रस्सागीर को, किसी कप को, किसी बदमाश को, किसी जानी को तुमने अपनी राय का फतवा देकर इमामत पे उसको फायज किया कि मेरे इलाके का ये इमाम है। तुमने हजरत उमर वाली सीट पे जिसको बिठाया, फिर उसका हुलिया तो देखो, उसके काम तो देखो, फिर खैर की तवक्को क्यों कर रहे हो? इस बुनियाद पर मैं तुम्हें लम्हा फिक्रिया दे रहा हूं, सोचो। अंग्रेजों ने साजिश से हजरत उमर वाली सीट पे अपने टाउट बिठाए थे और तुमने भी कहा यही ठीक है, दीनदारों का तो ये काम नहीं। अब जो दीन बेचने वाले बिठाए थे उन्होंने तो सौदा हर चीज का कर लिया। अब 100 बंदा 20 शहीद करा के और 250 जख्मी करा के अभी तक हमारा मसला पूरा नहीं हुआ। फैजाबाद के अंदर अभी तक बात वही की खड़ी है जहां का था, वो चोरी करने वाले बेनकाब नहीं हुए। तो क्या रोजाना 100 देंगे या 250 हर 2 महीने बाद कुर्बान करेंगे? असल मसला है अपनी लाइन तो बहाल करो। ये लाइन जो लुटेरों डाकुओं को दी थी, ये जुल्म किया था। मेरे आका अलैहिस्सलाम का खत्म नबूवत का खुतबा, मैं उसको बयान करके अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूं। बुखारी शरीफ में है, कानत बनु इसराइल तसूसहुमुल अंबिया। बनी इसराइल की सियासत उनके अंबिया अलैहिमुस्सलाम करते थे। ये तर्जुमा है, कानत बनु इसराइल तसूसहुम सा यसूसो सियासतन। ये लफ्ज सियासत आज जो गाली बना है, सरकार ने तो नबूवत का शोभा बयान किया था। देखो, कुएं को मीनार और मीनार को कुआं लोगों ने किया तो हम वही मान गए। सियासत है तहारत, सियासत है वलायत, सियासत है खिलाफत, सियासत है इस दीन इस्लाम की अजमत।
انگریزوں نے اسی سیاست کو کس میں استعمال کیا؟ سیاست غلاظت، سیاست نجاست، سیاست غنڈہ گردی، سیاست کرپشن۔ اس مقدس لفظ کو جب غیروں نے سازش گندگی میں استعمال کیا، حق بنتا تھا کہ لفظ کو دھو کے ستھرا کر کے واپس لیتے۔ ہم نے لفظ ہی کو دھکا دے دیا۔ جرم تو دیکھو، بلا وجہ تو نہیں، چمن کی تباہیاں، کچھ باغ باہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ یہ لفظ سیاست سرکار کی زبان سے نکلا تھا، بخاری میں ہے، یہ تو بولتے وقت چومنا چاہیے۔ فَرَكَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے نبی کرتے تھے۔ پھر لَكُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَالَفَهُ نَبِيٌّ، جب ایک نبی جاتے تھے تو دوسرے آ جاتے تھے، وہ بھی سیاست کرتے تھے۔ پھر فرمایا انا خاتم الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، سَيَكُونُ خُلَفَاءَ، مجھ سے پہلے اور مجھ تک سیاست نبوت کے زیر سایہ رہی، اب میں نے سیاست کو خلافت کا نام دے دیا ہے۔ سَيَكُونُ خُلَفَاءَ، اب میرے خلفاء ہوں گے، وہ سیاست کریں گے۔ تو سرکار کی خلفاء سے سیاست چھین کر دے دی لونڈوں کو، بدماشوں کو، کیونکہ خلافت کی یہ ڈیفینیشن نہیں جو یہ کرتے ہیں۔ میں نے دنیا بھر کے میڈیا کے سامنے یہ کہا، میرا چیلنج ہے، اس وقت جو اپنے آپ کو سیاست دان کہلاتے ہیں، یہ مدعیان سیاست ہے، دعوے دار ہے، سیاست دان نہیں۔ اتنے بدکاروں پر لفظ سیاست دان بولنا حرام ہے۔ سیاست دان وہ ہے کہ جس کے کردار میں عمر فاروق کی جھلک نظر آئے، سیاست دان وہ ہے کہ جس کے کردار میں مولا علی کی جھلک نظر آئے۔ کتنا ظلم کیا ہم نے لفظ سیاست پر کہ ان بدماشوں کے سپرد کر دی، اور جو انگریزوں نے غلاظت میں اس کو ڈبویا تھا اس پر ہم نے اکتفا کر لیا۔ نہیں، پہلا کام تو یہ کرو، یہ لفظ واپس لو، ان گنڈوں سے واپس لو ان سے، کہ یہ نبوت کا ذیلی شعبہ ہے۔ بدکاروں کو سیاستدان کہنا حرام ہے۔ سیاستدان ہے عمر فاروق، جو نماز بھی پڑھتے ہیں، ساتھ لشکر کی تیاری بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے آج مسلمانوں کے سر سے پانی گزر گیا کہ امریکہ برطانیہ نے جو رخ موڑا تھا اپنی طرف سے، مسلمان اس پٹڑی پہ چڑھ گئے، اور جس کو سرکار نے کہا یہ میری خلافت ہے، آج اتنا لفظ بدنام ہوا کہ ہمارے شریفوں نے کہا ہم تو اس لفظ سے تعلق ہی نہیں رکھتے، یہ ہم پہ نہ بولنا، کسی اور پہ بولنا، جبکہ سرکار تو اس کو خلافت پہ بول رہے تھے۔ اس بنیاد پر اگر نظام ہمارے ہاتھ میں ہوتا، امیر المومنین مسلمانوں کا ہوتا، آج صورتحال یہ نہ ہوتی۔ اب بیت المقدس لکھ کے دیا ٹرمپ نے اسرائیل کو کہ یہ کیپٹل ہے۔ پتہ ایسا کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ مرکز اسلام میں بیٹھے حکمرانوں نے وہ خلافت کا حق ادا نہ کیا۔ قرآن کہتا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، اللہ فرماتا ہے یہود و نصارہ کو دوست نہ بنانا، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے نہیں ہوں گے۔ تو جب ٹرمپ کو بلایا تھا سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب میں، تو 2 ارب کی تلوار دی تھی اس کو، اس کی بیوی سے ننگے ہاتھ مصافحہ کیا تھا۔ حرام کام برسرعام ہوا۔ بن باز کا بھی فتویٰ تھا سعودی عرب میں، نور الدرف فتاوی میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مرد اپنے ہاتھ پہ دستانہ چڑھا کے بھی کسی غیر محرم عورت سے سلام لے تو حرام ہے، لیکن شاہ سلمان نے تو ننگے ہاتھ سلام لیا تھا ٹرمپ کی بیوی سے۔ کہاں گئے تھے گونگے مفتی؟ کہاں تھے اس وقت حیات و کبار علماء؟ کیوں نہ کہا انہوں نے کہ شاہ سلمان تم حرام کام کر رہے ہو؟ جب ٹرمپ کے آنے پہ کلمے والے جھنڈے لہرائے جا رہے تھے اور کبڑا شاہ سلمان بوڑھا ہو کے بھی ڈانس کر رہا تھا، اس وقت تو سودا بیت المقدس کا ہو گیا تھا۔ ہم نے اس وقت بھی آواز بلند کی تھی کہ یہ سارے مسلمانوں کا سر جھکا گیا ہے، ان کے ریالوں پہ پڑنے والے
پاکستان میں آج کس منہ سے القدس کی ریلیاں نکال رہے ہیں؟ القدس تو تمہارے بڑے نے خود لکھ کے دے دیا. شاہ سلمان کا بیٹا جو ولی عہد ہے محمد بن سلمان، اس کا استاذ ہے ٹرمپ کا داماد یہودی، وہ الریاض میں ہفتوں آ کے رہتا ہے، اس کو پڑھاتا ہے، اس کو منصوبے سکھاتا ہے. یہ ہے المیہ امت مسلمہ کا کہ یہود و نصارہ کے بارے میں قرآن روک رہا ہے، اور سرکار کی آخری لفظ یہ تھے دنیا سے جاتے ہوئے، اخرج الیہود والنصارى من جزیرۃ العرب، کہ دفع کرو یہاں سے یہودیوں کو اور نصارہ کو، عرب میں نہیں ہونے چاہیے. تو انہوں نے تو ان کے ڈیرے لگوا دیے. اتنی دوستی. سعودی عرب میں کل 11 ایوارڈ ہے، سب سے بڑا ایوارڈ شاہ عبدالعزیز ٹرمپ کو دیا گیا. کس خدمت کے صلہ میں؟ پوچھے ان سے کوئی. یہ نظام سیاست جب چلا گیا پنجائے یہود میں، اور یہ نظام سیاست جب نصارہ کے پاس چلا گیا، مسلم امہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی ہے. اس بنیاد پر اصلاح اول سے آخر تک اپنے نظام کے لیے اپنا ذہن بناؤ. اپنے نظام کے لیے. سیاست گلی کے لیے نہ کرو، سیاست تھانے کے لیے نہ کرو، سیاست چوروں کو چھڑانے کے لیے نہ کرو، سیاست برادری پالنے کے لیے نہ کرو. بھائیو، ختم نبوت کے لیے تو سیاست کرو. کہ ختم نبوت پہ پہرا تب ہوگا جب تمہارے رکن اسمبلی میں ہوں گے. ختم نبوت پہ پہرا تب ہوگا، تمہارا ملک تب بچے گا، تمہارا دین تب بچے گا جب تم اپنے نمائندے، اپنے فکر وہاں تک پہنچاؤ گے. ورنہ معاذ اللہ وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے جو ہمارے خلاف ہونے والا ہے اور ہو چکا ہے. اس واسطے اصلاح امت کا بیڑا اٹھاتے ہوئے اصلاح نظام تک کی دعوت کو، اصلاح عقیدہ، اصلاح عمل، اصلاح معاملات، اصلاح نظام، یہ 2007 میں نے باب الفتح میں مکہ مکرمہ میں بیٹھ کر یہ لکھا تھا. اپنا ایجنڈا اور اللہ کے فضل سے عقیدے سے چل کر اب اصلاح نظام تک ہماری تحریک پہنچ چکی ہے. اور تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گلی گلی، محلے محلے یہ پیغام دے رہی ہے کہ ووٹ تھانے سے بچانے کے لیے نہیں، ووٹ جنت لے جانے کے لیے ہے. رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ. میں اپنی بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں. یہ نعرہ انشاءاللہ ہم مل کے سارے سٹیج والے اور آپ لگائیں گے. اس نعرے کے اندر اتنی قوت ہے کہ امریکہ تک کے ایوان جو ہے ان پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے. یہ پیغام جو میں نے آپ کو سنایا ہے، اس کے لیے ہم نے جگر پگھلانا ہے، جدوجہد کرنی ہے. تمہارے ووٹ لے کے تمہارے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ کریں، اس سے بڑھ کے بندے کی سستی کیا ہے؟ ہم ان کو ووٹ دیں اور یہ جا کے گونگے بن جائیں. جب حملہ ہو رہا تھا ختم نبوت پر، جو بندہ بولا تھا حقدار ہے کہ ووٹ لے، اور جو گونگا ہے وہ کیوں ووٹ لے؟ ہم نے تو کہا ڈی چوک میں کہ جتنے پارلیمنٹ میں موجود تھے جب یہ بل پاس ہوا ختم نبوت کے خلاف، ان سب کو تاحیات نااہل قرار دیا جائے. یہ کسی ہلکے سے ایم این اے نہیں بن سکتے. انہوں نے غداری کیا مسلمانوں کے ووٹ سے. اور پھر جو ماسٹر مائنڈ تھے، خواہ نواز شریف ہو، خواہ وہ مریم نواز ہو، جتنے وزیر ہو، جتنی جماعتوں کے ہو، وہ 14 ہو یا 40 ہو، اور سب کو عمر قید کی سزا دی جائے. اور پھر جس نے قادیانیوں سے مل کے یہ ساز باز کی ہے اس کو سزائے موت دی جائے. یہ ایک شخص کا استعفیٰ، یہ تو ایک شہید کے خون کا بدلہ نہیں. زید حامد جیسے ہزاروں شہید عاشر کے خون کا بدلہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس واسطے وہ بے نقاب کرنے کا ہمارا مطالبہ، اس کے چند دن باقی رہ گئے ہیں. مسلم امہ اور سنیوں کا خون اتنا سستا نہیں ہے.
کہ 5-5 لاکھ سے بات ختم ہو جائے، ہم حکومت کو گریبان سے پکڑیں گے اور ہر قطرہ خون کا حساب لیں گے انشاءاللہ۔ یہ خون جو ٹپکا مقتل میں اس امت کے فرزانوں کا، یہ ختم نبوت کے عاشق رخ موڑ گئے طوفانوں کا۔ یہ خون جو ٹپکا مقتل میں اس امت کے فرزانوں کا، یہ ختم نبوت کے عاشق رخ موڑ گئے طوفانوں کا۔ یہ راہ محبت کے راہی دامان شہادت کے کمبل، یہ پوچھتے ہیں سلطانوں سے کیا جرم تھا ہم پروانوں کا۔ ان شہداء کے خون کا بدلہ پارلیمنٹ میں ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں کو بے نقاب کر کے انہیں سزا دلوانا، اور رانا ثنا کے کفریات پر آئین پاکستان کی روشنی میں اس پر بغاوت کا مقدمہ چلوانا، یہ ختم نبوت سے وفا کے لیے ضروری ہے۔ تحریک چل رہی ہے، کل دیکھا ہوگا آپ نے شیراوالا باغ گوجرانوالا میں ایک وقت تھا جب میں تنہا بول رہا تھا، آج تو حضرت خواجہ حمید الدین سیالوی جیسے بڑھاپے میں بھی ہمارے شیخ گرج رہے ہیں۔ 6 جنوری کو پاک پتن شریف دیوان احمد مسعود صاحب نے پورے ملک کے علماء و مشائخ کو بلا لیا ہے۔ ختم نبوت کا کنشن بابا فرید کی دہلیز پہ ہوگا۔ 16 جنوری کو انشاءاللہ گولڑا شریف میں ہوگا، اور یاد رکھیں 4 جنوری کو داتا دربار سے ایک کارواں چلے گا پنجاب اسمبلی تک، تاجدار ختم نبوت مارچ، اور شہدائے ختم نبوت جو 25 نومبر کو شہید ہوئے ان کا چہلم شریف ہوگا۔ کیا یہ آپ کے نصاب کا بھی حصہ ہے؟ آپ کی حاضری بھی وہاں ہو سکتی ہے؟ اگر تم میرے ساتھ نہیں بیٹھے 2 دن کے دھرنے میں، تم اگر نہیں بیٹھے 11 دن کے دھرنے میں، تم اگر نہیں بیٹھے 7 دن کے دھرنے میں، تو کیا صرف ہم نے آپ کو ہمیشہ تقریریں سناتے رہنا ہے، یا تم نے ہمارے ساتھ بھی چلنا ہے؟ تو پھر کم از کم 4 جنوری کو تو نکلو، نبی کے نام پہ حاضری لگے گی۔ کہاں لگنی ہے؟ کہاں لگنی ہے؟ سارے بولو کہاں لگنی ہے؟ تم تو چڑیا گھر بھی دیکھنے شاید چلے جاتے ہو، لیکن اس دن جنت کی ٹکٹ لینے جانا ہے۔ 4 جنوری 11 بجے دن داتا دربار سے تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ ہوگا، اور پنجاب اسمبلی کے سامنے ہم جائیں گے انشاءاللہ، اور وہاں جا کے شہدائے ختم نبوت کو ہم خراج تحسین پیش کریں گے، اور ان کے لیے ایصال ثواب ہوگا۔ یاد رکھیں ختم نبوت کا غدار اگرچہ وفاقی وزیر ہو پھر بھی مجرم ہے، اگر صوبائی وزیر ہو پھر بھی مجرم ہے۔ ہم ایسے نہیں ہیں کہ کہیں چپ کر جائیں کہیں بول پڑے، ہمارا اس ہر مجرم کے خلاف بول رہا ہے، اور ہر ایک کو انشاءاللہ بے نقاب کریں گے۔ یہی تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان ہے، جس کی روشنی میں آپ نے 2018 کے الیکشن میں ختم نبوت کی روشنی پارلیمنٹ میں بھی پہنچانی ہے، اور اس کا بھی آپ نے سوچ کے بندوبست کرنا ہے۔ جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ میں کل والا شعر پڑھوں جو 92 نے ساری دنیا کو سنایا، حویلی لکھا والا ڈرتے تو نہیں ہے، کسی وڈیرے کے ووٹ کا خطرہ تو نہیں ہے، جس چیز کی آج ضرورت ہے وہ سنی کی بیداری ہے، گر جاگ گیا یہ سنی تو پھر ہر طاقت پہ بھاری ہے۔ ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے، کیوں سنی؟
اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے. اگر 11ویں مناتے وقت سنی ہوتے ہو، میلاد مناتے وقت سنی ہوتے ہو، معراج مناتے وقت سنی ہوتے ہو، تو پھر ووٹ دیتے وقت بھی سنی رہو. ہر کوئی اپنے مسلک سے وابستہ رہ کے جیتا ہے. کیوں سنی اپنے مسلک کے اظہار سے اب تک آری ہے. مت ڈرنا ان بدخواہوں سے، مت ڈرنا ان تنگ راہوں سے. جب ساتھ ہے طیبہ کے والی پھر آگے کیا دشواری ہے. جس دور میں ملت کے غازی سولی پہ چڑھائے جاتے ہو، وہ طرز حکومت ملت سے مکاری ہے، غداری ہے. انگریز کے سب نوکر چاکر، انگریز کے سارے بولو، انگریز کے سب نوکر، انگریز کے سب نوکر، انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کرے. اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے. انگریز کے سب نوکر چاکر اس ملک سے بستر گول کرے. اب راج اسی کا آئے گا ممتاز سے جس کی یاری ہے. سارے علماء کرام صف میں ذرا کھڑے ہو جائیں. آپ بھی ادھر محمد اسماعیل صاحب، حاجی احمد حسن صاحب جدے کا، سید نصیر الدین شاہ صاحب کے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کریں گے. اگرچہ ان سے میں نے مشورہ نہیں دیا، لیکن میں یہ اعلان کر رہا ہوں متین آصف صاحب بھی ان کے ساتھ دیں گے، باقی حضرات بھی. تو یہاں پر ایک جگہ کا یہ اعلان کر دیں جہاں سے قافلہ چلے گا. الحاج مشتاق محمد صاحب بھی اس کام میں، مشتاق رحمانی صاحب وہ بھی اس میں حصہ لیں گے. تو لہذا یہاں سے بسوں پر بہت بڑا قافلہ حضرت رکھا کو لگانا 4 جنوری کو انشاءاللہ لاہور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم مارچ میں شریک ہونا چاہیے. آپ سب نے یہ اعلان سن لیا؟ ہاتھ کھڑے کرو جو سن لیا. حاجی احمد حسن صاحب جی انشاءاللہ تعالی یہ